السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ اتوار کا دن ہے، 5 دسمبر ہے، اور آج لاہور میں مارکا جاری ہے، اور وہاں پہ ہم انشاءاللہ آپ کو جا کے دکھاتے ہیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ تو باقی جو ہے حالات بالکل ٹھیک ہیں۔ میں ایک تبصرہ کرنا چاہتا ہوں، بہت مزے کی بات کی ہے شاہد خاقان عباسی نے، بہت مزے کی بات کی ہے، ملک کی مفاد میں بات کی ہے۔ میں کہتا ہوں اس کے اوپر بات ہونی چاہیے۔ اور شاہد خاقان عباسی آپ کو پتہ ہے سابق وزیر اعظم ہے، ان کو سارا اندرونی بیرونی حالات کا بھی پتہ ہے، کس طرح مداخلت ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ایک انہوں نے بات کی ہے، بہت مزے کی بات کی ہے انہوں نے بات کی ہے۔ اس کے اوپر میں تبصرہ آگے کرتا ہوں۔ بات انہوں نے کی ہے کہ جناب ہمارا ملک اس وقت بھرپور ترقی کرے گا اور ہم کہیں گے کہ کوئی مداخلت نہیں ہو رہی اور بھرپور ترقی کرے گا جب عوام کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہمارا چیف آف آرمی سٹاف کون ہے، ہمارا ڈی جی آئی ایس آئی کون ہے۔ جب ان دو چیزوں کا پتہ نہیں نہ چلے گا کہ کون ہے، پھر ہمارا ملک جو ہے نا سیاسی طور پہ ملکی طور پہ ترقی کرے گا، جیسے پوری دنیا میں ہوتا ہے یار۔ آپ یقین کریں انڈیا کے چیف آف آرمی سٹاف کا عوام کو نہیں پتا، خواص کو کی ہوتا ہے پتا، سری لنکا کے چیف آف آرمی سٹاف کا نہیں پتا۔ ہمارا آپ کو ایک ایک کور کمانڈر کا پتہ ہوتا ہے کہ لاہور کا کور کمانڈر کون ہے۔ اس ڈی جی آئی ایس آئی کے اوپر جو ہم نے بحثیں کی ہیں یار، ہم سب نے، ٹی وی چینل والوں نے، جنرل فیض حمید کا نام کس کو نہیں آتا بتائیں؟ او میرے خدایا، واقعی یہ بات ٹھیک ہے۔ اور یہ بات انہوں نے سمبولک کہی ہے کہ بھئی یہ نہیں کہا کہ بھئی آپ کو پتہ نہیں ہونا چاہیے چیف آف آرمی سٹاف کون ہے، یا کوئی نفرت میں بات انہوں نے نہیں کی، یا کوئی ایسی۔ انہوں نے کہا کہ کیونکہ ہمارے وزیر اعظم کا اتنا نام نہیں ہوتا جتنا چیف آف آرمی سٹاف کا ہوتا ہے، کیونکہ 3 دفعہ بڑا مارشاء اللہ پاکستان میں ہی لگا ہے، انڈیا میں تو نہیں لگا، سری لنکا میں تو نہیں لگا، بھوٹان میں تو نہیں لگا، ان ملکوں میں تو نہیں نہ لگا۔ اس لیے ان کو لوگ یاد کرتے ہیں، چھوٹی سی تکلیف ہوتی ہے تو کہتے ہیں آؤ بھائی آؤ ساڑی امداد کرو جی۔ چیف آف آرمی سٹاف کو انجمن تاجران والے بھی ان کو مل رہے ہیں، سارے مل رہے ہیں۔ کیوں؟ انہیں پتہ ہے کہ جو وزیر اعظم ہے وہ کٹ پتلی ہے، اصل طاقت اس کے پاس ہے، ہم اس کے پاس جائیں۔ جب یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی نا، پھر ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ یہ شاہد خاقان عباسی نے جو بات کی ہے کمال کی ہے۔ مجھے یہ بتائیں، ہم اپنے وزیر اعظم کے نام نہیں گنوا سکتے کہ جناب عمران خان کے بعد نواز شریف کے بعد کون سوچنا پڑے گا، لیکن ہم آرمی چیف کے بتا سکتے ہیں جناب پرویز مشرف، ضیاء الحق، ایوب خان، فلانا، یہ وہ، قمر جاوید باجوہ، اختر کیانی، جناب ہم سارے سب کا ان کو نام آتا ہے یار۔ کیوں آتا ہے؟ کوئی جنگیں لڑنے کی وجہ سے نہیں آتا، کوئی ڈیزاسٹر وغیرہ جو بڑے بڑے زلزلے آتے ہیں یہ وہ اس حوالے سے نہیں آتا، اس حوالے سے آتا ہے کہ وہ سیاسی مداخلت میں کرتے رہے ہیں، اور وہ سیاسی مداخلت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ ورنہ یہ دیکھیں، اور یہ بھی پہلی دفعہ ہو رہا ہے، جنرل فیض حمید کے یار ہمارے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہماری اس کے ساتھ نہ دوستی نہ دشمنی کچھ بھی نہیں ہے نا، لیکن ہم روز اس کا ذکر کرتے ہیں۔ تقریروں میں مریم نواز کی تقریر اٹھا لیں، کسی کی اٹھا لیں، پیپلز پارٹی کی اٹھا لیں، کسی کی بھی اٹھا لیں، کچھ ڈھکے چھکے لفظوں میں کرتے ہیں، اب کھول کے کرنا شروع ہو گئے۔ اب ہر بات میں جناب یہ آج کل 6 دسمبر ہے، کل انہوں نے جناب ڈی جی آئی ایس آئی کی وہ میٹنگ میں جانا تھا، انہوں نے انکار کر دیا، اب اپوزیشن بھی نہیں کر رہی سلامتی کونسل کی میٹنگ میں، وہ نہیں آ رہے تو ہم نے، اور اس میں ہم سب کا قصور ہے۔ میں اس میں پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی کو چھوڑ کے میں سب کا قصور کہہ رہا ہوں۔ ہم عوام کا بھی جب ہمیں کوئی آٹا نہیں نہ ملتا، ہم چیف آف آرمی سٹاف کو خط لکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ ہمیں پتہ ہے کہ اصل طاقت اس کے پاس ہے، ہمیں آٹا وہی دلا سکتا ہے، ہمیں سستی چینی وہی دلا سکتا ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ سیاسی پیرائے میں بات کی ہے کہ ہمارا ملک اس وقت ترقی کرے گا،
یا ہم کہیں گے کہ جی اس میں کوئی مداخلت سیاستدانوں میں کوئی اور نہیں کر رہا، جب ہمیں چیف آف آرمی سٹاف کا نام نہیں یاد رہے گا۔ دیکھیں اس ملک میں جو حکومت ہوتی ہے نا وہی آتی ہے نا عوام کی خدمت کے لیے، باقی اداروں کا ہمیں کیا پتا ایل ڈی اے کا چیئرمین کون ہے؟ ایل ڈی اے والے بھی خدمت کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتا سی ڈی اے کا چیئرمین کون ہے، کے ڈی اے کا کون ہے، ہمیں نہیں پتا، کیونکہ وہ بھی گھر بناتے ہیں، منظور کرتے ہیں، نقشے پاس کرتے ہیں، لیکن چونکہ وہ سیاسی مداخلت اور ان میں نہیں ہے ہمیں نہیں پتا۔ اسی طرح کا یہ بھی ایک ادارہ ہے، ہمیں اس کا بھی نہیں پتا، اور ہمیں صرف چیف آف آرمی سٹاف کا پتہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے اس کے پاس درخواست لے کے جانی ہوتی ہے، اس کی منت کرنی ہوتی ہے، اس کو سیاست میں مداخلت پہ آمادہ کرنا ہوتا ہے۔ ابھی یہ کل کی خبریں آ رہی ہیں کہ بڑی خبریں آ رہی ہیں جی خفیہ، کہ جناب آصف زرداری کی ڈی جی آئی ایس آئی ندیم سے بات ہوئی ہے، حالانکہ ہمیں اس میں کوئی صداقت لگتی نہیں ہے، لیکن ان کی آئی ہے، اور ہم ہر وقت ان کی طرف ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے، ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے، ہمیں یہ دکھایا گیا ہے کہ ساری طاقت کس کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی عمران خان کے ہوتے ہوئے ہم عمران خان کو کٹ پتلی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ عمران کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں ہمارے نئے چیف آف آرمی سٹاف جو قمر جاوید باجوہ صاحب ہے، جب ان کی ایکسٹینشن ہوئی تو کتنا میڈیا پہ آیا، ہمیں نہیں پتا تھا کہ کون ہے۔ اسی طرح تھوڑی بہت مداخلت ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان وہ بھی کرتے ہیں، ان کا نام بھی آتا ہے، کیونکہ ان دو اداروں کی مداخلت سے سارا کچھ ہوتا ہے، اور سب سیاسی ہوتا ہے، سب کوئی ملکی مفاد میں نہیں ہوتا۔ تو یہ انہوں نے جو بات کی ہے نا شاہد خاقان عباسی نے، یہ سونے میں تولنے والی بات ہے کہ جناب ہمیں پتہ ہی نہیں ہونا چاہیے، روٹین میں چلے کاروائی ہو، کون چیف آف آرمی سٹاف آتا ہے کون نہیں آتا، ہمیں نہیں پتہ ہونا چاہیے۔ جیسے ایل ڈی اے کے چیئرمین کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا، کے ڈی اے کا نہیں پتہ ہوتا، میونسپل کمیٹی کا نہیں پتہ ہوتا، ان چیزوں کا نہیں نا پتہ ہوتا۔ پتہ ہو تو آپ کو وزیر اعلیٰ کا پتہ ہو، وزیر اعظم کا پتہ ہو، گورنر کا پتہ ہو، جو عوام کی خدمت کے لیے آئے ہیں، جنہوں نے سڑکیں نالیاں ہر چیز آپ کی بنانی ہے۔ بلدیاتی اداروں کے سربراہوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ لاہور کا میئر کون ہے، کراچی کا کون ہے، اسلام آباد کا کون ہے، کوئٹہ کا کون ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے اپنی سیاست کے لیے۔ بالکل شاہد خاقان عباسی، یہ دیکھو، یہ آپ نے بہت زبردست بات کی ہے کہ جناب ہمارا ملک اس وقت ترقی کرے گا جب ہمارا دھیان ادھر سے نہیں جائے گا۔ اب میں کہتا ہوں اس میں ساری پارٹیاں ہیں، میں کسی ایک کو آج مورد الزام نہیں ٹھہرا رہا۔ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں جی، بڑی خبریں دیتے ہیں، او جی نواز شریف کے ساتھ نئے ڈی جی آئی ایس آئی کا رابطہ ہو گیا، لو جی بریکنگ نیوز بن گئی، ہم خود بنا رہے ہوتے ہیں۔ او جی آج کل جو ہے نا وہ شہباز شریف جو ہے قمر جاوید باجوہ سے 3 ملاقاتیں کر کے آ گیا، لو جی اس کا مطلب ہے کہ ان کی حکومت آنے والی ہے۔ اور ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ آگے پیچھے جا رہے ہیں کہ جی ساڈے تے سواری کرو، دوسرا کہتا ہے ساڈے تے سواری کرو، تیسرا کہتا ہے ساڈے تے سواری کرو۔ تو یہ کلچر پیدا کرنا ہوگا۔ جیسے انڈیا نے میں نہیں پتا کون چیف آف آرمی سٹاف ہے، جنگوں کے دنوں میں صرف پتا ہوتا ہے جب جنگ چل رہی ہوتی ہے، اور بنگلہ دیش کا ہمیں نہیں پتا، سری لنکا کا نہیں پتا، بھوٹان کا نہیں پتا، ہمیں امریکہ کا نہیں پتا کون چیف آف آرمی سٹاف ہے یار۔ برطانیہ کا آپ کو پتا ہے کون چیف آف آرمی؟ وزیر اعظم کا تو آپ کہہ دیں گے کہ جی ونسٹن ہے اور چرچل ہے اور فلانا ہے، اور امریکہ کا جو بائیڈن ہے اور مائیکل جیکسن ہے اور فلانا ہے۔ یہ ان مائیکل جیکسن کہہ رہا ہوں، یہ جو پیچھے گزرا ہے تھوڑا سا جو تھا جس کے پیج ڈھیلے تھے، ڈونلڈ ٹرمپ۔ تو بات یہ ہے کہ آپ پوری دنیا کے کسی کا نہیں پتا، لیکن ہمارا پتہ ہوتا ہے۔ ہمارا جو ہی آتا ہے پڑوسی ملک بھی تبصرے کرنا شروع، جی نیا چیف آف آرمی، یہ بتاؤ یہ کون ہے، اے کتھوں دا رہن والا ہے، کیڑے علاقے دا ہے، اور اس کی سیاسی ہمدردیاں کدھر ہے۔ یعنی کہ یہ بہت بری گل ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب، آج آپ نے جو بات کی ہے نا، بہت پتے کی بات کی ہے، اور یہ ہم سب کے لیے ہے، اس میں کوئی فرقہ پرستی یا جماعت پرستی نہیں ہے۔ ہم ان کو پورے 10 میں سے 10 نمبر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اوکے، آپ کو اگلی ویڈیو دکھاتے ہیں الیکشن کی۔
خدا حافظ.